اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ آیت نمبر 9 تک پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 10 اور اس سے اگلی جو آنورڈز آیات ہیں وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا انما نحن مصلحون۔ فی میں قلوبہم، ان کے دل میں، مرض بیماری تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پچھلے ہم نے آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا کس کے بارے میں؟ منافقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیے ہے، مرضاً، جس بیماری کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیے ہے۔ والا اور لاہم، ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، علیم دردناک، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا منافق مدینہ میں جو تھی، جو منافقوں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے تھے تو اپنے جو سردار تھے ان سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہے یہ جو اپنے آپ کو پیچھے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ ان کے دل میں ایک بیماری ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اب ان کی ان عادتوں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی وجہ سے، ان کی اسی بیماری کی وجہ سے، ان کی انہی عادتوں کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب دردناک ہے۔ اب بیماری سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند صحابہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس سے مراد جو ہے کہ وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے کہ آیا یہ دین جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شک و شبہ میں ہر وقت پڑے تھے، شک کی عادت ان کو تھی۔ دوسرے جو ہیں حضرت حسن بصری ہیں، ربیع بن انس ہیں، مجاہد ہیں، اکرمہ و طاؤس نے جو ہے وہ اس کی تفسیر ریا سے کی ہے، یعنی ریاکاری، یعنی دکھاوا وغیرہ، کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ اصل میں نفاق ہے، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دینی بیماری مراد ہے، یعنی یہاں ان کو جو ہے وہ دین کے، ان کی روحانی بیماری تھی، نہ کہ جسمانی، کیونکہ اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ناپاکی میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہی بیماری جو ہے یعنی وہ منافقت کی بیماری ہے، یعنی دوغلے پن کی بیماری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے دوغلے پن کی وجہ سے، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے نفاق کی سزا کی وجہ سے انہیں فوراً سزا نہیں دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ڈھیل دی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں اس دنیا میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد برپا کرو زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحنو انہیں بے شک ما جو کچھ ہے، نحنو ہم ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ مفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آیت جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ منافقوں کے بارے میں۔ ان کا فساد کیا تھا کہ وہ کفر برپا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور نافرمانی کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برخلاف، تو وہ کیا ہوگا؟ زمین میں گویا فساد برپا کرنا ہے،
زمین میں اصلاح کرنا کیا ہے؟ جب اس خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اطاعت کا حکم دے، اطاعت کی تبلیغ کرے، تب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اصلاح کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہیں روکا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دے رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اسی چیزوں سے ہی یہ دنیا کا جو ہے وہ امن قائم ہوگا، امن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں ہدایت پر ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں، ورنہ تم لوگ گمراہ جو ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ یہی لوگ مفسد ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے مفاد میں ہیں، نہ وہ یعنی نہ دینی مفاد، کسی طور پہ کوئی نقصان قبول کرنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح سے کما آمن الناس، کہ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، آنومنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء کہ جس طرح سے بیوقوف ایمان لائے ہیں، الا انہم یعنی آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء کہ وہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس بات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور سچے دل سے جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اس طرح سے اگر تم بھی اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرو اور اسلام لے آؤ۔ تو اب انہوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی وہ اپنے نزدیک جو ہے اپنے آپ کو دنیاوی، ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ نفاق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ڈھیل دی ہے ان کے نفاق کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہیں۔ اب عقل اللہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ کیا بے وقوفوں کی طرح اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنا مال اور دولت بچے بھی چھوڑے، اللہ کوئی دین کی خاطر اتنے بڑی کیا ضرورت ہے کہ اتنا اب دین کو سر پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایمان لے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرو، خطرے مقابلہ کرو، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، احمقانہ فعل ہے۔ اب کیا ہے کہ یعنی پوری دنیا کی جو ہے وہ اپنے علاقے کی، اپنے خاندان کی، سب کی جو ہے وہ صرف دشمنی لے لی جائے صرف ایک دین کے لیے۔ عقل مندی کا وہ ان کے خیال میں تقاضا تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کی دین کی جو بحث ہے اس کو پرے کر دیا جائے، صرف یہ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ رائٹ ہو اور کس جگہ پہ آپ کو مفاد ہے۔ اگر آپ کا مفاد اس دین کے ساتھ ہے تو دین اختیار کر لو۔ ہم نے منافقوں کی اقسام میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف یہ دیکھتے تھے کہ دین ان کا فائدہ کہاں پہ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے اپنے فائدے کی خاطر، پھر کافروں کے ساتھ بھی چلے جاتے تھے اپنے فائدے کی خاطر۔ ہم نے یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں انٹروڈکشن میں پڑھا تھا۔ اب وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم آگاہ رہو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جن کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ یہ تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اگر تھامنا ہے تو اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ چھوٹی سی آزمائش سے ان کے لیے آخرت میں جو ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ان کے لیے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ
وَإِذَا لَاقُوا الَّذِينَ اور اِذا جب لاقو وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں، آمنو ایمان والوں سے، آمنو ایمان لاؤ حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَاقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں یا مومنوں سے ملتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سے، قالوا اِنَّا مَعَکُمْ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ہم تو صرف ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں شیطان لفظ یعنی اب پہلے یہ ہے منافقوں کا، یہ منافقوں کی دوسری قسم، ایک تو یہ تھی کہ جو مفاد کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے، دوسرے یہ تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دین پر ہی ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن جب اپنے جیسے شیطانوں کے، اپنے ستاروں کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابن جریر کہتے ہیں کہ یہاں شیطان سے مراد ان کے جو بڑے سردار تھے، یعنی یہودیوں کے علماء بھی اور سردار کفار و قریش اور منافقین بھی، یہ سارے یعنی کفار مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھے، ان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ صرف کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انہی کے عقیدہ کے لوگ تھے، یہ شیطان جو ہے یعنی شیطان یہود جو تھے، اب ان کو کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ جھٹلاؤ اور قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ جھٹلاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یا تو مشرک تھے یا منافق تھے، یعنی یہ دونوں، یعنی چاہے وہ مکہ میں رہنے والے تھے چاہے منافق، یعنی یہ مشرک اور منافق جو بھی تھے، یعنی یہاں پہ مکہ میں مشرک تھے، مدینہ میں مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اب یہ برائیوں میں اور شرک میں جو ہے وہ اپنے پیروں کے، اپنے جو سردار تھے ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کے جو ہے وہ بہکاوے میں ہر وقت رہتے تھے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد یہ ہے، چاہے ان سے مراد جن بھی ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یعنی یہ شیطان جو ہے انس بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اچھا حدیث میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس آیت کی سب سے بہترین تشریح اسی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ انسان کے بھی شیطان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسے ہی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور جب اپنوں سے جا کے ملتے تھے تو ہم کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جن سے ملتے ہیں جا کے، جو ان کے منافق اور جو ان کے سردار ہیں، اب وہ کیا ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ کیا ہیں، شیاطین ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان اگر ہم دیکھیں عربی زبان میں تو کسی سرکش، متمرد اور شریدہ یعنی جو خود سر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ انسان کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے یہ لفظ زیادہ طور پر جن کے لیے آیا ہے، شیاطین کا لفظ، لیکن بعض مقامات پر جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پیچھے سے یعنی اگر ہم قرآن پاک کی وہ آیات پڑھیں جہاں پہ جو ہے وہ یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو وہاں سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کہاں شیطان مراد ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ جن مراد ہے۔ اب یہ شیطان یعنی ان کے بڑے سردار اور روسا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس وقت اسلام کے بہت بڑے جو ہے وہ کیا تھے، دشمن تھے۔ ان میں کفار مکہ کے سردار سارے تھے۔ مدینہ میں کون تھے، یہود بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھے، منافقوں کا جو سردار تھا جس کی تاج پوشی ہونی تھی وہ بھی تھے، سارے کے سارے یہ سارے یعنی ملے رہے مسلمانوں کے ساتھ ہی اور آخر دم تک۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، بتا دیا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ کیا کریں گے، یہ شیطان ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے مخالف ہی رہیں گے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ان سے اب ان کی مزید خصوصیت اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی اس سرکشی میں اندھوں کی طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی انہوں نے اپنا کیے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں، کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی وجہ سے رسی دراز کیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں یعنی یہ اپنے اندھے پن میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کی رسی دراز کر رہے ہیں اور ان سے مذاق کیے جا رہے ہیں کہ تم جتنا چلو اب راہ ہدایت تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر منڈے کا، آگے جو ہے وہ ہم کل پڑھیں۔